حدیث پاک کے میدان محشر کا منظر ایسا ہوگا کہ پہاڑ قیامت کے دن، سنو، قیامت کے دن پہاڑ روئی بن کے اڑیں گے۔ اللہ کی طاقت ہے، دنیا والوں کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو قدرت کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ دیکھو قیامت کا منظر کہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، ہمالیہ لے لو، ہندوستان کے اگر ماؤنٹ میں سب سے بڑا کہتے ہیں، وہ بھی پہاڑ روئی جیسا اڑے گا۔ روئی دیکھیں نا اڑتے، ابھی ہاتھ میں روئی نا پھونک مار ہوتے، کیسے اڑے گی؟ کہا پہاڑ اڑیں گے۔ اللہ کا جلال اس وقت ایسا غضب ہوگا، فرمایا قیامت کے دن آسمان پگھل جائے گا۔ اللہ کیسا پگھلے گا؟ چاندی جیسے پگھلتی۔ زمین سورج نیچے آئے گا، کمان جتنا فاصلہ ہوگا اتنا۔ اب سوچے آج 40-45 ڈگری تھی بیچ میں، ابھی تو راحت الحمدللہ، تو کیسا معاملہ تھا، لوگ گرمی شدت، یہ کہاں وہ سورج اتنا ہوگا، لوگ ہیں نا کانوں تک پسینے میں ڈوب جائیں گے، اتنا پسینہ نکلے گا۔ یہ قیامت کا منظر ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ماں کام نہیں آئے گی، بھلے ماں کی محبت سب سے زیادہ دنیا میں، لیکن وہاں نہیں ہوگی، وہ اپنی نفسی میں ہوں گے۔ لوگوں کے کپڑے نہیں ہوں گے جسموں پر، کپڑے اتار لی جائیں گے، ننگے ہوں گے لوگ۔ کسی نے کہا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہاں دیکھنے کا ٹائم ہوگا، اتنا ہنگامہ ہوگا، نفسی میں لوگ ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھیں گے کپڑے کے نہیں، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، روئی کے سنگار کی طرف پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، آسمان پگھل جائے گا، زمین جو ہے شعلے اگلے گی، ایک میدان کے اندر لوگ جمع ہوں گے، لوگوں کی پیاس کی وجہ سے حدیث پاک میں زبانیں لٹک رہی ہوگی، کانٹوں کی طرح سوکھ گئی ہوگی۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، لوگ جائیں گے پیغمبروں کے پاس۔ آدم علیہ السلام کہا تو آپ تو باپ ہے پوری دنیا کی، آپ تو وہ شان رکھتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہماری شفاعت سفارش کریں۔ آپ کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، جاؤ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام پاس، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابو البشر، آپ تو پیغمبروں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے مقام خلت عطا کیا ہے، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ کہیں گے نہیں میں اس لیے نہیں ہوں، جاؤ ان کے پاس جاؤ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو پوری لوگ دوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے، پسینے میں سرابور ہوں گے، گرمی شدت کی ہوگی، زمین شعلے اگل رہی ہوگی، نہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہوگا، نہ وہ چلا رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے۔ یہ میدان محشر کا ہنگامہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ پاس جائیں گے، کہیں گے اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ تو وہ ہے جس نے آپ نے اللہ سے کلام کیا، آپ ہماری سفارش کرے۔ کہا میں بھی نہیں کر سکتا، جاؤ۔ کہا کس کے پاس؟ نوح علیہ السلام، تمام پیغمبر ہے۔ پھر کہا جائے گا جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جن کو کنواری مریم سے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر امت دوڑے گی، کہا عیسیٰ روح اللہ، آپ ہماری حالت کو دیکھیں، اس لیے کہ آپ یہ منظر ہوگا، کیا ہوگا سوچیں۔ پسینہ کبھی اتنا دیکھا ہے؟ ایک کٹورا بھر کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، وہاں دریا کے دریا ہوں گے، یعنی ڈوب رہے ہوں گے، نہ کپڑا ہے نہ کچھ ہے، سایہ لوگ تلاش کر رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنا ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، ابھی تو پشت ہے وہاں چہرہ ہوگا۔ تو کہیں گے اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، آپ کی شان ہے، آپ ہماری سفارش کریں۔ آپ کہیں گے نہیں، جاؤ حضور کے پاس جاؤ۔ اب یہاں حدیثوں کے اندر یہ بات آئی کہ تمام پیغمبر کہیں گے بھئی ہمیں ہماری پڑھی۔ سوچیں، دو نماز پڑھ کے اترانے والوں، جو نماز نہیں پڑھی ان کا حال تو کیا ہوگا، اللہ رحم کرے، لیکن جو پڑھتے ہیں انہیں یہ کہنا چاہیے اللہ پڑھتا ہوں تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے، ورنہ نیک عمل والوں کا بھی حال ایسا ہوگا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں میدان محشر کو، خالی ایسی بات ہو گئی؟ نہیں، حقیقت ہے، اور ہمارا ایمان اس پہ ضروری ہے کہ ان باتوں کا ہوگا، اور یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ چیز کون دیکھ سکتا ہے؟
عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، کہا اے عیسیٰ روح اللہ ہماری حالت دیکھے، ہمارا معاملہ دیکھے، تو کہا جاؤ آمینہ کے لال کے پاس جاؤ۔ اب ساری امت، اب توجہ یہاں سے مین چیز ہے، اب حدیث پاک میں مختلف حدیثوں کا نچوڑ الگ الگ روایتوں کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ اب اللہ اکبر، میرے سرکار جب امت کو دوڑتا دیکھیں گے تو آقا کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں اسی کے لیے ہوں، میں اسی کے لیے ہوں۔ کیسی تسلی ہوگی کہوں، تمام پیغمبروں کے پاس گئے ہوگی امتیں، پسینے میں شرابور ہوگی امتیں، سورج کی تپش سے، سورج کی تبازت سے پریشان ہوگی، تمام کہیں گے اس کے بعد جاؤ اس کے بعد جاؤ، لیکن جب حضور کہیں گے کہ کہا انا لہا انا لہا، اللہ اکبر، سرکار کی بارگاہ میں سب آئیں گے، آقا میرے آقا کہیں گے میں اسی کے لیے تو ہوں نا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب یہاں سے ایک نقطہ پتا چلا، ڈائریکٹ چلے جاتے تو ڈائریکٹ حضور کے پاس چلے جاتے تو پھر کہنے والا کوئی کہتا، اس لئے کہ یہ حدیث تو سرکار نے بہت پہلے بیان کر دی، 1400 برس ہو گئی اس بات کو، یہ حضور کا غیب نہیں ہے نا بھئی، کہو سبحان اللہ، حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کل کی خبر نہیں تو یہ تو قیامت کی خبر بھی دے رہے ہیں، اور سرکار نے پورے میدان محشر کے نقشے کو بیان کر دیا۔ اگر چاہتے امت تو ڈائریکٹ چلی جاتی، تو کہا اس میں حکمت ہے، ڈائریکٹ چلے جاتے تو اتنے چکر سب کے پاس گئے اور کتنا ٹائم گیا ہوگا، اس لئے کہ ایک دن 50,000 برس نہ ہوئے گا، یہ بھی ہے نا، تو ان کے پاس کیوں گئے؟ تو کہا اگر ڈائریکٹ حضور کے پاس جاتے تو سرکار تو کہتے آ جاؤ، تیرے دامن کرم میں مجھے نیند آ گئی ہے، سبحان اللہ، وسعتیں دی ہے دامن محبوب کو، اللہ نے وسعتیں اتنی دی ہے محبوب کے دامن کو، آ جاؤ گنہگارو میری شفاعت تمہارے لیے، اور سرکار فرماتے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ اب حضور کے پاس ڈائریکٹ چلے جاتے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ کہیں بڑی بات نہیں ہے، ایسے تو اگر حضور کے علاوہ کسی اور کے پاس جاتے وہ بھی کر دیتے شفاعت، لیکن یہاں بتانا تھا۔ امام حسن کہتے ہیں، حضرت مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے، یعنی اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یعنی بزم محشر کیوں انعقاد ہوگی؟ تو کہا اس لیے ہوگی کہ اگر حضور کے پاس چلے جاتے تو کہتے کون سی بڑی بات ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہ بھی کرا دیتے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے وہ بھی کرا دیتے، تو کہا نہیں، پہلے سب پیغمبروں کے پاس جاؤ تو تمہیں پتا چلے کہ میں نے میرے محبوب کو اتنا بڑا اختیار دیا ہے کہ جب تک میرا محبوب جنت کا دروازہ نہیں کھولتا اس وقت تک کسی امت کو جنت میں داخل نہیں ہونا پڑے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں قادر بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، جو مدد کو شرک کہتے ہیں، وہ تو کہتے نا اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہاں چلے جاتے تو مل جاتی، تو وسیلے کا انکار کرنے والوں، ایک دوسرے کے مدد کو شرک کہنے والوں، آج یہاں مدد کو شرک کہتے ہو، میدان محشر میں تو تمہیں بھی جانا پڑے گا نا، میدان محشر میں تو تمہیں بھی وسیلہ مانگنا پڑے گا۔ اس لیے ہم تو وہی ہیں کہ جو یہاں بھی مدد کو مانتے ہیں، یہاں بھی وسیلے کو مانتے ہیں، اور میدان محشر میں بھی مانیں گے، اس لیے کہ یہاں مانو گے تو محشر میں کام آئے گا، یہاں نہیں مانو گے تو محشر میں کام نہیں آئے گا۔ جو مدد کو مشرک اور شرک کہتے ہیں وہ بھی دوڑیں گے، تو پھر مانگیں ڈائریکٹ اللہ سے مدد، جب تو کہتے مانگو تو ڈائریکٹ مانگو، ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، ہم وسیلے والے ہیں، اور وسیلہ اتنا ہمارا مضبوط ہے کہ اگر ہم پیش کر دیں تو ہماری دعائیں انکار نہیں ہو سکتی، تو کیا وسیلہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں وہی وسیلہ ہے جو آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں لیا تھا۔ کتنا مضبوط وسیلہ ہے، اگر کوئی یہ دعا کر دے حضور کے واسطے، آہا وہ کتنا بڑا وسیلہ ہے۔ اگر تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کے بنی اسرائیل فتح و نصرت مانگے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اگر ہم حضور کے پنجے تنے پاک کو سامنے رکھ کے دعا کریں
کرے تو بتاؤ ہماری دعا کا اثر کیا ہوگا, ہماری دعا کی قبولیت کیا ہوگی. تو جو چیزوں کو شرک اور بدعت کے فتوے دیے گئے, وسیلے کا انکار کیا گیا, میدان محشر میں وہ بھی مدد ڈھونڈیں گے. اور لوگ کہتے ہیں نفع نہیں پہنچا سکتے, لوگ کہتے ہیں نفع نہیں پہنچا سکتے. میں کہتا ہوں کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ ارے بھائی جہنم سے کوئی جنت میں لے جائے, اس سے بڑا نفع کیا ہے؟ بڑا بینیفٹ یہی ہے نا کہ ہم جہنم سے جنتی ہو جائے, سب سے بڑا بینیفٹ ہے. اس لیے کہ یہ نعمت تو کوئی دے نہیں سکتا, اور یہ جنت کی نعمت تو دروازہ مصطفیٰ پہ ملتی ہے. اور کیسا در ہے. حاتم طائی نے, حاتم طائی کے نواسے نے کہا یا پوتے نے کہا, امام حسین تھے لگ بھگ یا امام جعفر صادق, وہ یاد نہیں, تو وہ کہتا ہے کہ میرا نانا اتنا سکی, توجہ, میرا نانا اتنا سکی کہ ایک بھکھاری اگر 10 دروازے سے آوے نا تو بھی یہ نانی کہتا. حاتم طائی کے کسی خاندان کے فرد نے کہا, کیا کہا؟ میرا دادا کہ میرا نانا اتنا سکی. توجہ, مزہ آئے گا انشاءاللہ. کہا کیا؟ کہا میرا نانا دادا اتنا سکی کہ ایک ہی آدمی 10 دروازوں پر آئے نا تو منع نہیں کرتا. مطلب ایک آدمی ایک دروازے سے آئے, وہی دوسرے سے تیسرے سے, تو کہا حال لے تو جو ہے تو بھی دیتا ہے, تو ہے آقا تو. یعنی ایک ہی مرتبہ میں کئی ہی دروازوں سے آئے, ایسا نہیں کہ کالے نے پرسوں آیا, روزہ جائے اور کئی دروازوں سے آئے. تو وہ کہتا ہے میرا نانا منع نہیں کرتا. تو امام حسین بول پڑے, یہ تو تیرے نانا کی شان ہے, میرا نانا تو اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے کہ دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. تو یہ ہے حضور کا در کہ جنت کے عدیب دے دی, کہا جنت میں ساتھ چاہیے, کہا دے دیا. جنت تو کہا دے دی, تو کہا سب سے بڑا نفع یہ ہوگا کہ تمام امتیں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے گی, آقا کہیں گے میں اس لیے ہوں. اب حدیث کے الفاظ سنو, میرے آقا کہتے ہیں میدان محشر کے دن میں سجدے میں گر جاؤں گا, میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا, میرا اللہ کہے گا محبوب, سبحان اللہ, ارے جہاں سب نفسا نفسی کہیں گے اس وقت مصطفیٰ کی شان کا عالم یہ ہوگا کہ قدرت کہے گی محبوب ذرا اپنے سر کو تو اٹھا, میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے. اور حدیث پاک میں آیا جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا. جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے, لیکن کہاں سب سے بڑی نعمت دیدار اللہ ہوگا. تو کہاں محبوب سجدے سے سر تو اٹھاؤ, میں تجھے دیکھوں, میں تجھے دیکھوں. پھر کہا جائے گا اے محبوب سر اٹھاؤ تمہاری سنی جائے گی. میرے آقا کہیں گے شفاعت کرنی ہے. کہا محبوب حکم دے دیا, کہا اجازت ہے محبوب, جس کو چاہو جنت میں لے کر چلے جاؤ. لوگ اختیار کی بات کرتے ہیں, لوگ نفع نقصان کی بات کرتے ہیں, قسم خدا کی جو لوگ یہاں نہیں مانتے ہیں میدان محشر میں شان محبوبی کی ہوگی کہ سجدے سے سر اٹھاؤ, اجازت ہے, تم جو کہو جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ. پھر میرے آقا کہتے ہیں میں دوسری مرتبہ سجدہ کروں گا, میرا اللہ کہے گا محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ, تمہاری سنی جائے گی, تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. پھر کہیں گے میں شفاعت کروں گا. اللہ اکبر, حدیث پاک میں آتا ہے چلو بھر کے آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے کئی جہنمیوں کو اٹھا اٹھا کے جنت میں لے کر چلے جائیں گے. میرے آقا کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ سجدہ کروں گا. پھر کہا جائے گا محبوب سر اٹھاؤ تمہاری سنی جائے گی, پھر شفاعت کروں گا. چوتھی مرتبہ بھی یہ ہوگا, اللہ مجھے اختیار دے گا, میں جس کو چاہوں گا شفاعت کر کے جہنم سے جنت میں لے جاؤں گا. ایک حدیث یاد آتی ہے, امام بخاری لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا, خارجوں کا ایک ٹولہ یوں کہتے تبلیغ کرنے کے لیے مکہ سے نکلا تھا. وہ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ ساری زندگی ہم تبلیغ کریں گے. ان کا گزر مسجد نبی شریف سے ہوتا ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے اندر چلتے ہیں. جب وہ اندر پہنچے وہی فتنے کو خارجی فتنہ کہا گیا. اب سوچے تمہارے سامنے اس حدیث کی روشنی میں, اور تمہیں اس میں سے کسی ایک کو چوائس کرنا ہے. اب وہ فتنہ اندر گیا, پوری جماعت تھی. حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی درس دے رہے تھے لوگوں کو, حدیث پڑھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کو میرے, کہہ رہے تھے اب وہ ٹاپک کیا تھا معلوم, شفاعت رسول. سبحان, ابھی ٹاپک چل رہا ہے جو ابھی چل رہا ہے, تو کہہ رہے تھے حضور سب کو جہنم سے بھیجیں گے جنت کی طرف.
ایک خارجی کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اس آیت قرآن کو پڑھا اور کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو جہنم میں گیا وہ نکلنا چاہے گا پھر بھی اللہ کہے گا اندر ڈالو، نہیں نکل سکتا۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے بحث کرنے لگا اور وہ کہنے لگا آپ ایسے حدیث بیان کرتے جیسے میں کرتا ہوں بھی۔ وہ نہیں کہتے سنی کو تو میلاد کی پڑھی ہے، ایسے حدیث بیان کرنے کی یہی معاملہ ہے، وہی ہے بات۔ اور ان کا نسب ان سے ملتا ہے اور ہمارا نسب علمی نسب ایمانی نسب حضرت جابر بن عبداللہ سے ملتا ہے۔ وہ بھی کہہ رہے کہ ایسی بات بیان کرتے ہو حضور شفاعت کریں گے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ حضرت جابر کو کہہ رہا ہے، صحابی رسول کو۔ دیکھو صحابی رسول کو بھی نہیں چھوڑا، تو پھر تیرے میرے پر انگلی اٹھا تو بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ نہیں کہنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، سوچ و فکر نہیں کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ معاملہ صحابی رسول کے ساتھ بھی ہوا۔ جب آپ کوئی دلیل کرو گے تو وہ بھی دلیل کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھی کلما ارادوا ان یخرجوا منها، کہاں جہنمی جہنم میں رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے۔ جابر بن عبداللہ کے کہنے لگے وہ جتنے بھی تھے نا تبلیغ کرنے نکلے تھے خوارج کا فتنہ، کہاں کہ تم ایسے حدیث بیان کرتے ہو، معاذ اللہ آپ صحابی رسولوں پر ایسی بات کرتے ہو، اس طرح کی بات کرنے لگا۔ جب جابر بن عبداللہ نے قرآن پڑھا، دیکھو بھئی قرآن پڑھ کے، قرآن کہتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کچھ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے اور کچھ پڑھ کے، اس لئے بہت سب قرآن بھی پڑھتے اور بہت قرآن پڑھتے ہیں، تبھی قرآن کہتا ہے ایسے بھی ہوئیں گے۔ اس لیے پڑھنے پہ دھوکہ نہیں کھانا، عبادت کی نمائش پہ دھوکہ نہیں کھانا، یہ دیکھنا کہ اس کا عقیدہ کیا صحابی سے ملتا ہے تو سمجھ لو اپنا ہے، اور نہیں ملتا تو سمجھ لو بیکار مال ہے، پھینک دینا۔ اس لیے کہ یہی تو بات ہے نا جو کہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھا، حضرت جابر بن عبداللہ نے آیت پڑھی اسا، میں نے جو پڑھی تھی، سبحان اللہ کیا موضوع بن گیا، اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ میرے مصطفیٰ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ پھر کہتے ہیں مطلب کیا؟ تو کہتے ہیں سن، تو کہتا ہے کہ جہنم میں ہوگا تو باہر نہیں نکل سکے گا، تو تیری آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کو کافروں کے حق میں نازل فرمائی اور تو مومنوں پہ فٹ کرتا ہے، اور یہ آیت پڑھ کے بتا دی اسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، اللہ میرے مصطفیٰ کو مقام محمود پہ کھڑا رکھے گا۔ وہ مقام محمود یہ ہوگا کہ جب مصطفیٰ کھڑے ہوں گے اللہ ان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا۔ کلما ارادوا کا تیری آیت جو پڑھتا ہے، دیکھو یہاں دھاندلی ہوتی ہے، اور جتنی آیتیں اللہ نے بتوں کے حق میں نازل کی نا آج یہ مزاروں پہ پھیپ کرتے، حقیقت ہے یہ۔ اب آپ کو کیا پتا، حالہ قرآن پڑھتا ہے نا بھئی، اس کا پس منظر تو دیکھ کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ تو کہا تو نے جو آیت پڑھی سرے کے سامنے کون تھے؟ ارے وہ کسی مدرسے کے فارغی نہیں تھے، وہ مصطفیٰ کی درسگاہ میں بیٹھنے والے تھے۔ ان کا سینہ مصطفیٰ کے علم سے معمور تھا، سینہ مصطفیٰ کے علم سے بھرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں تو نے جو آیت پڑھی ہے وہ کافروں کے حق میں نازل ہوئی، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ شفاعت مصطفیٰ کی ہے۔ اور سن لے میرے مصطفیٰ کو اللہ کہے گا محبوب تمہیں اجازت ہے، جس کو چاہو جہنم سے جنت کی طرف لے جاؤ۔ تو کہا اب کیا ہوگا؟ جب آپ نے یہ ڈیبیٹ کی نا تو اس کے ٹولے میں جتنے تھے نا سب مسلمان سنی ہو گئے، اور ایک آدمی قالین ہٹ گیا۔ یعنی ان کا عقیدہ کیا تھا؟ خوارج کا عقیدہ یہ ہے، لیکن سنیوں کا عقیدہ، صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شفاعت کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ سرکار کہیں گے کہ میں، پھر کیا ہوگا؟ ایک دن حضرت انس رضی اللہ، ٹائم تو ہو بھی گیا، ایک آخری حدیث سن لے ورنہ ایسا سمجھے گا ابھی تو شروع ہوئی ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی پاک میں، ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ حضرت انس چونکہ حضور کے بعد 10 برس رہے، سب سے زیادہ خدمت کی، 10 سال کی عمر تھی نا، تو اب سن لیجئے، اس کو بھی سن لیں، پس منظر کو بھی۔ تو حضور جب مدینہ میں تو لوگوں نے تحفے دی،
یا رسول اللہ میرا تحفہ میرا تحفہ. حضرت ام سلیم کہ آقا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں اپنا بیٹا دے دیتی ہوں. اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میں نے آقا سے پوچھا آقا قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا کہتے ہیں انس میں پل صراط پہ ہوں گا، میری امت جب گزر رہے ہوگی تو پل پہ کھڑا ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا. دیکھو پل صراط پہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہاری سفارش کرے. سرکار کہتے ہیں 15,000 برس کا رستہ ہوگا، بال سے زیادہ باریک، اور اندھیرا تو دنیا کے اندھیرے سے ڈبل، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. کہا میری امت گزر رہی ہوگی میں وہاں کھڑا ہوں گا. کہا یا رسول آپ وہاں نہ ملے تو کہاں تلاش کریں؟ تو کہا وہاں نہ ملو تو میزان پہ تلاش کرنا، جہاں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. دیکھو وہ جگہ کوئی کام نہیں آئے گا. لوگ وسیلے کا انکار کرتے بھئی وہاں بھی ناچ کریو، ناچیے وسیلہ نہیں چیتا تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. مدد مانگنے کو شرک کا فتویٰ دینے والوں، اس وقت تو سب کو مدد کی ضرورت ہوگی. کہا میزان پہ ہوں گا. کہاں لوگوں کے پلے. اچھا میزان کا معاملہ کیسا ہوگا کہ دنیا کے اندر بھاری وستو کیا ہوتی ہے؟ بولو نیچے جاتی ہے تو کیا بھئی برابر ماپ. میزان پہ ایسا ہوگا کہ جتنا اونچا پلہ جائے گا اتنا وزن ہی کہلائے گا. اس کو یاد رکھنا. دنیا کا ترازو کیسا ہوگا؟ نیچے جائے تو وزن اور اوپر جائے تو ہلکا. لیکن قیامت میں میزان ایسا ہوگا کہ جتنا اوپر جائے گا اس کا نیکیوں کا پلہ بھاری، نیچے آئے گا تو ہلکا. سرکار کہتے ہیں میں وہاں موجود ہوں گا. ایک غلام کے عمل تو لے جائیں گے تو اس کے عمل ہلکے ہوں گے، یعنی گناہ بھاری ہو جائیں گے. سرکار ایک پرچی ڈالیں گے تو کہاں اس کے اعمال وزن والے ہو جائیں گے. ایک پرچی سے اب وہ تو جس کے اعمال ہوں گے نا وہ نہیں پہچانے گا یہ کون ہے. کہاں اب حضور کہتے نا کہ میں یہ ہوں میں ہوں، ارے وہ سب بتانے کی بات ہی نہیں ہے نا. حضور کی شان تو شان ہے نا، حضور کی تو ہمارے نبی کی بڑی شان ہے بس. تو کہاں پھر وہ کہے گا آپ کون ہے اور اس پرچی میں کیا لکھا ہے؟ توجہ غلاموں کہ جس کی وجہ سے میرا پلہ اونچا اور وزنی ہو گیا. تو میرے آقا کہتے ہیں یہ وہی درود اور سلام تھا جو تم مجھ پہ پڑھا کرتا تھا. سن لیو سلام اور درود. آج اگر وقت ہو نا تو سلام پڑھ کے جاؤ مسجد سے، ویسے تو موقع نہیں ملتے. اگر وقت نہیں آپ کا کاروبار ہے مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن وقت ہو تو حضور پہ سلام پڑھ کے جاؤ مسلمانوں. کہا درود ہوگا سلام ہوگا یہ حضور. اور کہا یا رسول اللہ آپ وہاں بھی نہ ملے. سبحان اللہ. تو کہتے کہاں تلاش کرو؟ تو کہا حوض کوثر پہ ہوں گا، میں اپنے غلاموں کو ٹھنڈا ٹھنڈا جام پلاؤں گا. یعنی میدان محشر میں کوئی کام نہیں آگا، حضور ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ اس کو بخش دے تو بخش دے گا. حضور کی شفاعت سے سب جنت میں جائیں گے. حضور جس کو حق دیں گے وہ بھی شفاعت کرے گا. لے حاجیوں کے بارے میں آئے وہ بھی کریں گے. ایک آخری حدیث سرکار فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بارگاہ صحابہ کرام موجود ہے. سرکار نے کہا کہ مجھے اللہ نے حق دیا کہ میں 70,000 کی شفاعت کروں. تو صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو. سن لیو یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ آقا اور بڑھا دو نہیں تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں اللہ نے 70,000 کا کہہ دو. نہ کہا نہیں ٹھیک ہے بڑھا دیتا ہوں. کہا اللہ اور بڑھا دے. تو کہا ایک آدمی یعنی 70,000 کا آنکڑا ہوئے گا اور اس 70,000 کے ہر آدمی کے ساتھ میرے آقا کہتے ہیں وہی ایک آدمی 70,000 کو لے کے جنت میں جائے گا. یہ حضور کی شفاعت ہوگی. واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ فقط اتنا سبب ہے انہیں قاتل بزم محشر کا کہ ان کے شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کے شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت کبریٰ ہوگی، شفاعت عظمیٰ ہوگی جس سے گنہگار جنت میں جائیں گے. اللہ ہم سب کو بھی حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.